وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. بہت دنوں سے قلب میں آرزو تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کے موضوع گفتگو بناؤ. اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معزز اور مکرم حضرات کے مابین لب کشائی کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں سما سے زیادہ عمل پیرا بنائے. خالق السماوات والارض امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمت نوازا اور ہمیشہ تحفظ سے سرپرست فرماتا رہا. ان نعمتوں میں سے اعلیٰ و رفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اعلیٰ و رفع سے تو اعلیٰ ہی لگا کر کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر ادا کیا گیا. ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، نماز سے ہی فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم. کا امتیاز نماز سے ہی ظاہر ہوتا ہے. میں بغیر حوالے سے بات نہیں کہتا. مشکات شریف اٹھاؤ 58 صفحے کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز ترک کرنی ہے. حضور پور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا: من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا کہ اس نے کفر کیا ہے. اپنے بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت زمانہ خلافت میں ایک بوڑھیا آتی ہے. ایک بوڑھیا وہ شکایت کر کے آتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں. کہتے ہیں: اے عمر فاروق، میرے تیل زمین نے چوس لیا ہے تو میں میرے پاس شکایت لے کر آیا ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کرسی لیتے ہیں، ایک کاغذ دیتے ہیں، اس میں کچھ لکھتے ہیں اور بڑھیا کو کہتے ہیں: اے بڑھیا، جہاں تیری تیل گرا ہے وہاں پہ جا کر اس پرزے کو رکھ دینا. تو بڑھیا ایسا ہی کرتی ہے، اس پرزے کو لیتی ہے اور جہاں پر زمین نے اس کا تیل چوسا تھا وہاں پہ جا کے اس نے اس کاغذ کو رکھ دیا تو فوراً زمین نے اس تیل کو نکل دیا. تو وہاں پہ سارے بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے تو دیکھتے ہیں کہ پرزے میں آخر ایسا لکھا کیا ہے کہ جس پرزے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دینے کے بعد تو اس سے تیل نکل گیا. تو سارے لوگوں نے اس پرزے کو دیکھا، اس کو کھولا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا: اے زمین، اگر تو نے اس بڑھیا کی تیل کو واپس نہ کیا تو یاد رکھنا تیرے اندر میں ترک الصلاۃ کو دفن کروں گا. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کوئی نبی نماز کے بغیر نبی نہیں ہو سکتا، کوئی عابد نماز کے بغیر عابد نہیں ہو سکتا، کوئی امام نماز کے بغیر امام نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کو پابند کی، تابعین نے بھی نماز کو اختیار کیا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا. کوئی بتا دو کہ کسی نبی نماز پڑھ ہوئی اور نبی بن گیا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو گیا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا. یہ آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ محبوب عمل ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیں چاہیے کہ صحابی والی نماز پڑھیں. ایک چھوٹی سی واقعہ کے بعد میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. ایک مسجد کے اندر عصر کی نماز ہو رہی تھی. تو عصر کی نماز میں 3 رکعت ہوئی یا 4 رکعت ہوئی. سب میں کھلبلی مچ گئی ہے، کسی کو پتہ نہ چل رہا تھا کہ نماز کتنی رکعت ہوئی ہے. تو سب سے امام صاحب بھی کنفیوز ہوئے تھے کہ نماز کتنی رکعت ہوئی ہے. تو امام صاحب کے پیچھے دیکھتے ہیں ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا تھا. اتنی لمبی سی اس کی داڑھی تھی اور سفید سی اس کی داڑھی تھی. تو کہتے ہیں: اے بابا، تو ہی بتا دے کہ نماز کتنی رکعت ہوئی ہے. تو اس بڑھیا اس بزرگ نے کہا کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج عصر کی نماز 3 ہی رکعت ہوئی ہے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا: اے بابا،
साहब को भी इमाम साहब को भी नहीं पता, तमाम मुख्तादियों को नहीं पता, तुझे कैसे पता है? तू यहाँ पे कैलेंडर को लेकर नहीं बैठा है, तुझे कैसे पता है? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उस बुजुर्ग इंसान का जवाब सुने तो वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बहुत अमीर बनाया है, अल्लाह ने मुझे 4 दुकानों का मालिक बनाया है। वो कहते हैं कि मैं रोजाना असर की 4 नमाज में एक रकात में एक दुकान की हिसाब को मुकम्मल कर लेता हूँ। आज 3 ही दुकान की हिसाब मुकम्मल हुई कि नमाज खत्म हो गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस नमाज से पता इस नमाज से काम नहीं चलेगा। अगर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने पूछ लिया कि तू इधर उधर की बात कर, पहले बता के काफिला लुटा क्यों है? तू इधर उधर की बात कर, पहले बता के काफिला लुटा क्यों है? मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरा मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं इस शर्त के साथ अपने तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ कि पढ़ नमाज पंचगाना ना कर कोई बहाना, पढ़ नमाज पंचगाना ना कर कोई बहाना, इसी में ही तेरी जन्नत वरना दोज़ख है तेरा ठिकाना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।